لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. صدق الله مولانا العظيم. پچھلے جمعہ کو بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات اور اس کی تخلیق کے بارے میں بیان کرنے سے صرف مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرے، خدا کو پہچانے، اس لیے کہ تمام عبادتوں کا لب لباب اور مغز جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر آپ نے لوح و قلم، عرش و کرسی کی پیدائش کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ کو باتیں سنی۔ ویسے تو اللہ کی مخلوقات بہت بڑی ہیں جس کے بارے میں بیان کرنا انسانی طاقت سے بھی باہر ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں جس کو دیکھ کر خدا کی طاقت اور خدا کی عظمت کا دھیان پیدا ہو سکتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کر سے انسان خدا کو اچھی طریقے سے جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے آسمان و زمین بھی ہیں، چاند اور سورج اور ستارے بھی ہیں۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ اللہ اگر چاہے تو آنے واحد کے اندر ایسی کروڑوں مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ پہلے اس کو سمجھ دیے تاکہ آگے جو بات چلے۔ مفسر قرآن حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر مفسر اور محدث تھے، ان کا بیان ہے اور اسی کو عام مفسرین نے پسند بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسی مخلوقات کو آنے واحد کے اندر پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں، زمین و آسمان، لوح و قلم ہے، کرسی ہیں، عرش و فرش ہیں، تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، اور انسان کو چونکہ اس دنیا کا نظام سپر کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، یہ تو اللہ جانتا ہی تھا، لہذا اس نظام کو سپر کرنے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، تاکہ انسان کے اندر یہ سمجھ اور یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہر کام کو ترتیب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون و وقار کے ساتھ کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو پوری دنیا کا نظام چلانا ہے انسان کو۔ گویا کہ ہر کام تدریجی طور پر، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، تدریجی طور پر ہوتا ہے۔ یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی جو چیزیں پیدا ہونے والی تھی، اس میں سے 4 چیزوں کا بیان تو آپ نے سن لیا۔ آگے ہے زمین و آسمان۔ زمین و آسمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ۔ مفسر قرآن حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر پیدائش کی ترتیب کو بیان کیا ہے، زمین اور اس کے بعد آسمان، باقی اور جگہ پر اس ترتیب کو بیان نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو، مادے کو پیدا کیا، قرآن کی آیات سے مفہوم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مادہ اور ایک ہوتا ہے پوری چیز۔
دیکھو پلاسٹک کی کوئی چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو اس کے دانے ہوتے ہیں، اس دانے سے جو چاہے برتن بنا لو، چپل بنا لو، جو بنا لو۔ تو یہ دانا جو ہے، پلاسٹک کا دانا جو ہوتا ہے اس کا مٹیریل ہے، اس کا مادہ ہے۔ جیسے انسان کا مادہ کیا ہے؟ منی کا قطرہ، منی کے قطرے کو رحم میں اللہ پہنچاتا ہے اور اس سے پھر انسان تیار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک زمین کا مادہ ہے اور ایک پوری زمین ہے۔ اللہ نے پہلے زمین کے مادوں کو پیدا کیا، یہ پیدا کر کے بتا دیا کہ یہ پوری کائنات اور پوری کائنات کا جو تمبو اور منڈپ باندھا جا رہا ہے اس مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے قریب، ایک چھوٹا سا انسان، اس کی کوئی اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں، لیکن اللہ نے پوری کائنات کو اس کے لیے پیدا کر کے رکھ دیا تاکہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کرے۔ بہرحال اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور زمین کے مادے کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا۔ آسمان کیا چیز ہے اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ پہلے ایک دھواں کی شکل پیدا ہوئی اور پھر اس دھوئیں کو منجمد کر دیا گیا، جما دیا گیا، اور اسی سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ دیکھو دھواں ایک کتنی کمزور چیز ہے، آپ پھونک مارو دھواں اڑنے لگے گا، لیکن اللہ نے اس کمزور چیز سے کتنے بڑے جو طاقتور آسمان کو پیدا کیا اور پھر کتنا بڑا پیدا کیا، آج تک اس کی تہ کے اندر کوئی پہنچ نہیں سکا ہے۔ دنیا نے جو ہے چاند کے اوپر کمن ڈالے، جالے ڈالی، بہت کچھ کیا، سمندر کی تہ میں پہنچ گئے، لیکن زمین کا کنارہ کیا ہے، آسمان کا کنارہ ہے، آج تک کوئی نہیں پہچان سکا ہے۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دھوئیں سے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں بھی وہی دخان، ایک دھواں تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو مکمل کیا، پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دہا کے معنی پھیلانے کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس طریقے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ کی قدرت دیکھیے کہ کوئی معمولی چیز ہے اس کو لپیٹی جا سکتی ہے، لیکن اگر لوہے کو آپ لپیٹنا چاہے تو نہیں لپیٹ سکتے، اسٹیل کو لپیٹنا چاہے تو نہیں لپیٹ سکتے، اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ کی قدرت ایسے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان ساری چیزوں کو لپیٹ کر پھینک سکتا ہے اور ان ساری چیزوں کے لپٹی ہوئے کو نکال بھی سکتا ہے۔ زمین و آسمان آپس میں لپٹی ہوئی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن کثیر نے اس کو بیان کیا ہے اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ پہلے زمین و آسمان لپٹی ہوئی تھی، اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ لپٹی ہوئی چیز اور اتنی بڑی جسامت والی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے فوراً الگ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے انسان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان تیرے پاس کتنی ہی مادی طاقت آ جائے اور کتنا ہی تو سپر پاور طاقت کا مالک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کمزوروں کے ذریعے سے تجھے پھینک سکتا ہے، انسان کو پھینک سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا زمین و آپس میں لپٹی ہوئی تھی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان آپس میں لپٹی ہوئی تھی، ففتقناہما، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کو الگ کیا، پھر اس درمیان فضا کو ہواؤں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ جو ہے یہ زمین سے اڑ کر ہوائی جہاز اوپر جاتے ہیں، تو اوپر جانے چند جو کلومیٹر پر جانے کے بعد ہوائی جہاز پانی میں جس طریقے سے تیرتا ہے، اس سے اوپر جا کر وہ ہوا کی طاقت سے چلتا ہے، پیٹرول کی طاقت سے نہیں چلتا ہے، انسان کی طاقت سے نہیں چلتا ہے۔ تو درمیانی فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھر دیا، اور بھی یہ ہوا انسان کی جو ہے
فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. ایک منٹ کے لیے اگر ہوا بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے. بس اس کو جلدی سے آکسیجن دے دو. آکسیجن کیا وہی ہوا دینا ہوتا. تو ہوا اتنی طاقتور چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمانوں کو اتنا زیادہ پھیلایا اور اتنا بڑا کیا کہ اس کے کنارے کو کوئی پہنچ نہیں سکا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کنارہ کہاں اور کیا ہے. اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر عمد ترونہا. اور پھر کیا اس کے لیے کوئی کالم نہیں رکھے, کوئی بیم نہیں بنائے, کوئی ٹیکے نہیں رکھے. بغیر عمد, کوئی ستون نہیں, کوئی کھمبا نہیں, کوئی کالم نہیں. اور ایسے ہی اللہ نے اس کو روک دیا. اور منتہائی نظر تک انسان اس کو دیکھتا رہتا ہے. آسمان نظر آتا ہے, کہیں کنارہ نہیں نظر. گویا ہمارے اعتبار سے ایک ایسا آسمان ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو ہے, ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت کو بنایا, اتنی بڑی کو طاقت والی چیز بنائی اور اس کو ویسے ہی ادھر رکھ دیا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. آسمان کو دیکھو, کہیں آپ کے اس خامی, کوئی پھٹن, کوئی ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور پھر اللہ نے چیلنج کر دیا, فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین. دیکھو, 2 مرتبہ دیکھو, لیکن پھر انجام کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھیں ذلیل ہو کر, پست ہو کر, ناکام ہو کر واپس آئے گی, لیکن خدا کی اس قدرت کے اندر, خدا کی اس پیدا کی ہوئے آسمان کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. اور پھر وہ آسمان آج سے نہیں ہے, انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے پیدا کیا, لیکن اپنی جگہ پر ایسا کھڑا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں. تھامے ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ پکڑے ہوئے نہیں, بلکہ اللہ کا حکم اس کو پکڑے ہوئے, روکے ہوئے. اتنا بڑا آسمان بنا. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ آسمان کے اوپر اور کوئی چیز نہیں, ویسے وہ کھڑا ہے. ہمارا سلیب لگ جائے اور یہ 1000 آدمی کی کیپیسٹی کا, اور اس کے اوپر 10,000 کو چڑھا دیا جائے تو چھت ہمارا گر جائے گا. حالانکہ ستون دیے ہوئے, کالم دیے ہوئے, بیم دیے ہوئے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے مطابق وہ ہوگا, اس سے آگے نہیں. لیکن خدا کے آسمان کے اوپر کیا ہے؟ آسمانوں کے اوپر 7 آسمان ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا. اللہ تبارک و تعالی نے 7 طبقے یعنی 7 آسمان پیدا کیے, اور ہر آسمان کے اوپر اتنے فرشتے ہیں کہ جہاں پر پاؤں ایک بارش کے برابر بھی جگہ نہیں. اللہ کا یہ لشکر کتنا بڑا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو. اللہ کے لشکر کو وہی جان سکتا ہے. اور یہ لشکر کتنا طاقتور ہے اس کو تو میں بعد میں بیان کروں گا جب فرشتوں کا بیان ہوگا. تو اللہ نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا, اور اتنا بڑا آسمان پیدا کیا, اور تمام آسمان سے اوپر کیا ہے؟ وہی عرش, کرسی اور لوح قلم ہے. پھر اس آسمان کو اللہ نے زمین پر گرنے سے بھی روکے رکھا ہے. جب وقت آئے گا تو اذا السماء انشقت, قیامت آئے گی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اللہ کا حکم ہوگا. دوستو, انسان اپنی طاقت کے اوپر ناز کرتا ہے, دوسروں پر ظلم کرتا ہے, دوسروں کو ستاتا ہے. تیری اور میری طاقت کیا ہے؟ پوری دنیا کے انسانوں کی طاقت کیا ہے؟ بلکہ پوری کائنات کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں. وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اپنے طاقت اور حکم سے ایک آنے واحد کے اندر سب کچھ کر سکتا ہے. اسے دوستو, اللہ نے اتنی طاقتور چیزوں کو پیدا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اے انسان, لخلق السماوات اکبر من خلق الناس. لوگوں کی پیدائش سے زیادہ آسمان کی پیدائش بڑی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک بڑی نہیں. اللہ کے نزدیک تو ایک ارادہ کن ہے بس. اسے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد زمین کو پیدا کیا, آسمان کو چاند ستاروں سے مزین کیا. یہ ہمارے اوپر جو سورج ہمیں طلوع نظر آتا ہے, یہ دوستو یہاں سے دیکھنے میں تو ایک گولا ہے, ایک روٹی کے ٹکڑے جو روٹی کی طرح ہے, لیکن یہ دوستو ہماری زمین سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اس کے اندر اللہ نے کتنی گرمی رکھی.
اس لیے کہ جو ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے سورج کے اندر روشنی جو پیدا کی ہے وہ اپنے عرش کی روشنی اس کے اندر ڈالی ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ عرش کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی. جب اس سے نکلی ہوئی روشنی پیچھے بنی ہوئی چیز کا ایک معمولی جو ہے گولا نظر آتا ہے اور اس سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے تو اللہ کے عرش کا روشنی کیا ہوگی. اللہ نے چاند اور سورج کو وہیں سے روشنی عطا فرمائی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تمام آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں سے مزین کر دیا. اللہ نے ستاروں سے مزین کیا. یہ کیوں کیا؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ستارے ویسے ہی نہیں ہے دوستو جیسے ہمارے منڈپ کے گولے ہوتے ہیں ویسے بیکار نہیں ہے، بلکہ ستاروں کے ذریعے سے انسان کتنے کام نکالتا ہے. آج بھی چاہے مادی طاقت کے اندر دنیا آگے بڑھ گئی ہے لیکن آج بھی ستاروں کی رہنمائی کی محتاج ہیں. جب کشتیاں دریا میں چلتی ہیں اور دریا کے بیچوں بیچ ہوتی ہیں تو وہاں پر اگر اس کو رہنمائی حاصل کرنا ہوتی ہے، راستہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو اسی چاند ستاروں کے ذریعے سے. اور پہلے زمانے میں تو اوقات بھی ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو گھڑی تھی نہیں ان کے پاس. اس وقت گھڑیوں کا اتنا زیادہ نہیں تھا، میرے بچپن کا زمانہ. تو باہر نکل کر ستاروں کو دیکھتے تھے اور کہتے چلو بھائی 4 بج گئے. مسجد میں جا کر دیکھتے تو 4 بجے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ اس کے ذریعے سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آج بھی جو ہے ہوائی جہازوں کے اندر کمپاس بنے ہوئے تھے. یہ کمپاس کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ہے ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے آسمان کو بنایا، انسان کی ضرورت کے لیے اس کا چاند اور سورج کو پیدا کیا. چاند اور سورج کی روشنی بھی اتنی طاقت والی ہے کہ دوستو اگر سورج بالکل نہ نکلے تو ہماری کھیتیاں نہ اگے، ہماری کھیتوں کے غلے میں زہر پیدا ہو جائے. اللہ نے سورج کے اندر تاثیر رکھی ہے اس کی روشنی میں. چاند کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھولوں کے اندر خوشبوئیں پیدا کی ہیں اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے پھول کھلتے ہیں کھلتے ہیں. جب اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہمارے لیے اتنی بڑی چیز پیدا کی ہیں تو ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو اور پھر اللہ کے سامنے جھکو. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے اوپر بھی جو ہے اللہ نے یہ عرش و کرسی وغیرہ کو رکھا اور اس کے اوپر بھی دریا ہے. دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ دریا زمین کے اوپر، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. دریاؤں کا بیان آئے گا اس وقت میں بتاؤں گا اس کے اندر. لیکن اللہ نے آسمان کے اوپر بھی دریا بنایا اور ان دریا کے نیچے آسمان ہے، 7 آسمان. اور 7 آسمانوں کے درمیان میں فاصلے کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا جو ہے فاصلہ ہے. اتنے بڑے بڑے فاصلے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو رکھا ہے اور ہر آسمان کے اوپر عجیب عجیب جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور فرشتوں کو بھی پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد زمین کو پیدا کیا. زمین کو پیدا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ آنے والا دلہا انسان تھا، اس کی ساری ضروریات تھی، ان تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کے اندر پیدا کیا. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. اللہ نے اس کے اندر سے تمہارے لیے دودھیاں پیدا کی، جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا. اور اسی طریقے سے جب زمین پیدا کی گئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کی تو زمین لرزنے لگی، وائبریٹ اس کے اندر ہونے لگا، لرزنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر میخیں گاڑ دی. کیا؟ پہاڑوں کو گاڑ دیا. والجبال ارساها، اللہ نے اس کے اوپر جو پہاڑوں کو گاڑ دیا. اللہ چاہتے تو اپنے جو حکم سے بھی اس کو ٹھہرا سکتے کہ زمین کو، لیکن آنے والے دلہے کو انسان کو تعلیم دینا تھی کہ جب تم کوئی ایسی چیز بناؤ جس کے اندر جو ہے استقرار نہ ہو تو اس کو استقرار پیدا کرنے کے لیے کہو. جیسے کہ جو ہے ہم جو ہے پلنگ بنائے یا کوئی پٹیا کسی کے اوپر رکھیں تو ویسے رکھ دیں گے، ایک یہاں بیٹے کا کھٹکھٹ ہوگا، ایک یہاں بیٹے کا کھٹکھٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ذرا کنار ہٹ جائے تو زمین میں گڑ بھی جائے انسان، یہ بھی ہو سکتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں تم کو تعلیم دیتا ہوں کہ زمین جب لرز رہی تھی تو ہم نے اوپر میخوں کے طور پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، ایسے ہی تم اپنا انتظام کے اندر جب تمہیں ضرورت پڑے تو وہاں پر بھی تم میخوں کو لگا دو، چونکے لگا دو، میخیں لگا دو۔ تو اللہ نے پہاڑوں کو بھی میخ کے طریقے دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو پہاڑوں کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کتنی سخت چیز ہے۔ چنانچہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت تو نے کوئی چیز بنائی ہے؟ فرمایا کہ ہاں لوہا ہے۔ فرمایا لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اور وہ آگ ہے۔ آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے۔ پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ہوا ہے۔ ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا کہ وہ حضرت انسان ہے۔ اس لیے کہ انسان ہواؤں کو قابو میں کر کے، آگ کو قابو میں کر کے، جو پانی کو قابو میں کر کے آگ کو بجھا سکتا ہے، آگ کو قابو میں کر کے جو ہے اسے لوہا پگھلا سکتا ہے، لوہے سے ہتھیار بنا کر اسے پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے۔ لیکن انسان جب اپنے ایمان کے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر اور توحید کے نظریے اوپر مضبوطی سے جم جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ اللہ نے انسان کو ایسا بھی بنایا، ظاہر میں کمزور ہیں لیکن اللہ نے اس کے اندر قوت ارادی ایسا رکھا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو جمانے کے لیے اس کے اوپر میخیں جار دیے، پہاڑوں کو پیدا کیا، پھر پہاڑوں کو بھی اونچا رکھا اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے خزانے رکھے، زمین کے اندر جو خزانہ رکھے۔ آگے آیت وجل اقواتها، جو اللہ نے زمین کے اندر تمہاری روزیاں بھی پیدا کر دی۔ روزیاں کیسے؟ غلہ و اناج کے پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے زمین میں پیدا کر دی۔ ایک دانہ ڈالو، ایک دانے کے پیچھے 100-200 دانے اگ جاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات کی چیز، وہ بھی مٹی ہے، سونا چاندی بھی مٹی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی اسی مٹی سے انسان کو بھی پیدا کیا، اسی مٹی سے اس کی روزی کو بھی پیدا کرنا، اور جو ہے مختلف قسم کے خزانے زمین کے اندر بھر دیے۔ قیامت آئے گی تو فرمایا وَآخَذَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو اگل دے گی۔ اس کے بارے میں تفسیر کے اندر بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کا موقع بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، یہ سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا؟ فرمایا انسان کے لیے۔ لیکن ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا، پہلے اس کی ساری ضروریات کو رکھ دیا۔ مہمان آتے تو آنے کے بعد کھانا نہیں پکتا ہے، بلکہ کھانا پکا کر تیار رکھتے ہیں تاکہ مہمان آ کر سیدھا کھانے ہی لگے۔ انسان کو پیدا کیا، یہ خدا کی زمین کے اوپر مہمان تھا، خدا کا بنایا ہوا دلہا ہے، لہذا اللہ نے پہلے ساری اس کی ضرورت کو پیدا کر دیا۔ اس لیے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مارا پھرنا، حرام اور حلال کی تمیز نہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کر دی ہے، وہ تو دے گا ہی، محنت ہمیں کرنی ہے، لیکن محنت کے پیچھے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اب اس کے بعد زمین کے اوپر پانی کی بھی ضرورت تھی، نظام عالم کو سنبھالنے کے لیے فرشتوں کی بھی ضرورت تھی، اور اس کے علاوہ اور مخلوقات کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے جو ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا، دیکھو اس کے اوپر بڑی تفصیلات ہیں، میں خاص باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ آگے ہمیں چلنا ہے، بہت بڑی لمبی منزل ہے۔ اب اس کے بعد فرشتوں کی پیدائش، فرشتوں کے ساتھ دریاؤں کی پیدائش، اور دریاؤں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ جنات کی پیدائش۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے ہی پیدا کیا۔ اور اس زمین کے اوپر پہلے کون سی مخلوق تھی؟ نظام عالم کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو ضرورت نہیں تھی، لیکن انسان کو سبق دینے کے لیے۔ تو بہرحال آئندہ جمعہ میں آپ سنیں گے فرشتوں کی پیدائش، اور اس کے بعد جنات کی پیدائش،
اور پھر دریاؤں کی پیدائش، دریاؤں کے اندر انسان کی ضرورت، قرآن سے اس کا ثبوت، دریاؤں کے اندر انسان کی ضروریات کی کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور کائنات عالم میں غور و فکر کریے، اللہ تعالی اپنی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا